الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بتائیں گے، لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو سیرت کے بارے میں بتاتے ہیں، لائف آف محمد. اب ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں، اور آپ کو اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سی عادت بھی بتاتے ہیں. تو جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ عز و جل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی بغور اس پروگرام کو سنیں کہ جو بھی سیگمنٹ ہوگا اس کے بعد آپ کے اس میں سے سوالات بھی ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا غور کریں کہ کتنی ہی پیاری سی فضیلت ہے کہ جو شخص مجھ پر صرف کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں آپ کو چند ایک سیکنڈ لگ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی. تو جتنا آپ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی آپ کو برکتیں ملیں گی. تو آپ تمام بھی نیت کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں کلام. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جہانزیب اتاری. جہانزیب بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاءاللہ، چلیں سنائیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے تھے ان کا منگتا. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں میں ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے
مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں کے آئیں گے لگن میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لگن میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں منگتا ہوں جو منگتا کی ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہسٹری، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور اس میں جو سبق ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور یہ واقعہ مکمل ہونے کے بعد جو یہاں پر موجود ہیں ان میں سے ایک دو سوالات بھی ہوتے ہیں، تو آپ غور سے سنیں، ہو سکے تو جو بتائیں وہ یاد بھی رکھیں، اور جو آپ کو سبق بتایا جائے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ واقعہ بھی یاد رہے گا اور حضور کی سیرت بھی آپ کو یاد رہے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل سے گو نامی جانور کو پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ بچوں، یہ گو جو ہوتا ہے نا، یہ جانور جو ہے چپکلی کی طرح کا ہوتا ہے، چپکلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ تو راستے میں اس شخص کا گزر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کے پاس سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ شخص محفل دیکھ کر محفل میں موجود لوگوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے لگا کہ وہ کون ہیں۔ لوگوں نے بتایا یہ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو قریب آیا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو، یعنی جو جانور ہے، یہ آپ کے نبی ہونے پر ایمان نہ لے آئے۔ کیا کہا اس شخص نے کہ میں جب تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ جو جانور ہے، گو جس کا نام ہے جانور کا، یہ آپ کے نبی ہونے پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا تو اس نے کہا لبیک۔ اس جانور نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ لبیک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اور اتنی بلند آواز سے کہا کہ محفل میں موجود سارے لوگوں نے سن لیا۔ اب جانور کا یہ کلام بھی اپن کو تو سنائی میں نہیں دیتا، اب آپ کو کس کو سنائی دیتا ہے کہ بلی کیا کہہ رہی ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا سمجھ میں۔ تو اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا تو اس نے کیا کہا؟ لبیک، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو یہ جو پکار تھی لبیک، یہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب نے سن لیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کیا پوچھا اس جانور سے؟
تمہارا رب کون ہے؟ تو اس جانور نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب دیا؟ میرا رب اللہ ہے۔ اب یہ بات بھی لوگوں نے سن لی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے گوہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ حضور نے اپنے بارے میں پوچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ سارے جہاں کے رسول ہیں اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے بچوں آپ نے سنا کہ اس گو نے کیا کہا کہ آپ سارے جہاں کے رسول ہیں اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو نبی نہ مانا وہ ناکام ہو گیا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اب جب یہ بات کس نے کہی؟ جانور نے، اور جانور کی آواز وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب نے یہ بات سن لی۔ اب بچوں جس شخص نے جانور کو سامنے رکھا تھا وہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ اس شخص نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اب میرے نزدیک آپ میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تیرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ سبحان اللہ، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائی۔ کون کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائی۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا یہ ایک غریب انسان ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ایک غریب انسان ہے، آپ سب مل کر اس کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو کچھ نہ کچھ دیا، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیا نام عبد ہے؟ الرحمن بن عوف، سب دہرائیں، کیا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کو 10 اونٹنیاں دی۔ کتنی دی اونٹنیاں؟ 10 اونٹنیاں دی۔ پیارے بچوں آپ نے سنا کہ کس طرح ایک جانور نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور جواب دیا، اور ساتھ ہی جو شخص اسلام لایا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مالی مدد بھی کی۔ تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے، اور ساتھ ہی آپ کی یہ شان تھی کہ جانور آپ کی باتوں کو سن کر سمجھتے تھے اور پھر ان کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ آج آپ نے بہت ہی پیارا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ سنا کہ ایک جانور حضور کے پاس آیا، اس نے جانور نے جواب بھی دیا۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا مکمل۔ اب اس میں آپ سب سے سوال ہے، جس کو جواب آتا ہو اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائے گا، کہ اس میں قرآن پاک کی 2 صورتوں کے نام بتائے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو 2 صورتیں سکھائیں، تو کون کون سی صورتیں تھیں؟ چلیں بھائی آپ بتا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص سکھائی تھی۔ سبحان اللہ، اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ ایک صحابی رسول کا نام بھی ذکر ہوا تھا؟ چلیں آپ بتا دیں۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां पाई जाती है इनमें से एक बुराई हसद करना भी है। प्यारे बच्चों, हसद क्या है? किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के ख़त्म हो जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फ़लाँ शख्स को ये नेमत ना मिले, ये हसद कहलाता है। बच्चों, हसद करना बहुत बड़ा गुनाह है। हसद नेकियों को खा जाता है। हसद से आपस में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। हसद करने वाले का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। हसद करने वाला हर वक्त अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने के मुख्तलिफ़ तरीके सोचता रहता है। यूँ इसे ज़हनी सुकून नसीब नहीं होता। प्यारे बच्चों, पहला गुनाह हसद ही था और ये शैतान ने किया था। तो प्यारे बच्चों और अच्छे बच्चों, कभी किसी से हसद ना करें। किसी बच्चे के पास साइकिल, खिलौने, अच्छे कपड़े या कोई सी भी चीज़ हो तो कभी भी ये ख्वाहिश ना करें कि वो उससे छीनकर आपको मिले, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि वैसी ही नेमतें आपको भी मिले तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक आपको भी वैसी नेमतें अता फरमाएं। और ये जहन बनाएं कि अल्लाह पाक ने जिसको जिस हाल पर रखा है ठीक रखा है। अल्लाह पाक हमें हसद और दीगर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज आपने जो बुरी आदत के बारे में सुना वो कौन सी आदत है? हसद करना। ये बहुत ही बुरी आदत है कि आपने सुना कि हसद नेकियों को खा जाता है। अब बंदे के पास नेकियां ही वैसे बहुत कम होती हैं, अगर वो हसद करने की वजह से वो भी ज़ाया हो जाएं तो फिर उसके लिए आगे भी मसाइल हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई नेमत चाहिए हो, अगर आप किसी के पास देखते हैं साइकिल है, अच्छे कपड़े हैं, बच्चों में आदत होती है, बास बच्चों के पास अच्छी साइकिलें, अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने होते हैं, तो उनके जो दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि ये उससे छिन जाए। ये हसद है कि अगर आप ये सोचते हैं कि उससे छिन जाओ मेरे पास आ जाए, आप ये सोचें कि अल्लाह करे कि मेरे पास भी ये चीज़ आ जाए, तो आप चाहेंगे तो आप हसद से बच सकते हैं। और हसद जो है वो नेकियों को खा जाता है। तो अल्लाह पाक हमें भी बुरी आदतों से बचाए और बिलखुसूस हसद, इस आदत से भी अल्लाह पाक हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सी सुन्नत आपको बताते हैं और ये सुन्नत पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। तो आप तमाम भी नियत कर लें कि आज जो सुन्नत बताई जाएगी, और जो हमारे किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी नियत कर लें कि आज जो सुन्नत हमें बताई जाएगी इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मरीज़ की इयादत करना, यानी कोई अगर मरीज़ है तो उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछना, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी भी सहाबी के बीमार होने का पता चलता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते। और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले जाते तो ये फरमाते, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सवाब की उम्मीद पर
اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ صرف مریض کی عیادت کرنی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے کہ 70 سال کے فاصلے تک جہنم سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا